دیکھتے ہیں اپنے غزل کے شاعر کا تعارف۔ فراق کا اصلی نام رگھوپتی سہائے تھا۔ فراق تخلص 1896 میں گورکھپور میں پیدا ہوئے۔ فراق نئے دور کے بہت مشہور اور مقبول شاعر تھے۔ انہوں نے نظمیں اور رباعیات بھی کہی ہیں، لیکن غزل ہی ان کی پہچان کا سبب بنی۔ غم حیات اور غم جاناں سے لطف اندوز ہونے کا رجحان بھی کلام میں ظاہر ہوتا ہے۔ فراق کی شاعری میں حسن و عشق کی نفسیات اور جذبات کا اتار چڑھاؤ جا بجا ملتا ہے۔ عشق کے روایتی تصور سے الگ ہٹ کر بات کرتے ہیں۔ فراق بلا شبہ 20ویں صدی کے نامور اور مقبول ترین شعراء میں شمار ہوتے ہیں۔ فراق کی مقبولیت کا سبب ان کی غزلیں ہیں، جن میں حسن و عشق کے مختلف رنگ جمالیاتی تاثیر کے ساتھ رونما ہوتے ہیں۔ ان کے یہاں حسن سے لطف اٹھانے کا تصور موجود ہے۔ عشق ان کے یہاں صرف جسمانی تسکین کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ روحانی احساسات اور پاکیزگی کا ذریعہ بھی ہے۔ ان کے خیال میں بغیر اس جذبے کے کوئی عظیم شاعری جنم نہیں لے سکتی ہے۔ مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ فراق کی کامیابی اور مقبولیت کا راز یہ ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری میں قدیم اور جدید قدروں کی پاسداری کی اور شاعری میں ان موضوعات اور پہلوؤں کا انتخاب کیا جن میں اپنے عہد کے جذبات اور احساسات کے ساتھ عصری تقاضے بھی شامل تھے۔ چلیے اب ہم دیکھتے ہیں فراق کی غزل نمبر 2 کی تشریح۔ یہ کل 6 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس میں ہم پہلے 3 اشعار کی تشریح دیکھیں گے اور اس کے بعد اگلے 3 اشعار کی۔ غزل کا مطلع غور فرمائیے۔ ہر کائنات سے یہ الگ کائنات ہے، ہر کائنات سے یہ الگ کائنات ہے، حیرت سرائے عشق میں دن ہے نہ رات ہے۔ کائنات مینس دنیا، عالم۔ تو یہ کہتے ہیں غزل کے اس مطلع میں فراق گورکھپوری عشق کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عشق کی دنیا سب سے الگ ہے، عشق کی دنیا سب سے الگ ہے، ہر کائنات سے یہ الگ کائنات ہے۔ عشق کی اس دنیا میں دن ہوتا ہے نہ رات، حیرت سرائے عشق میں دن ہے نہ رات ہے۔ تو ایسی دنیا میں نہ دن کا پتہ چلتا ہے اور نہ ہی رات کا، یعنی جو عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر اسے رات اور دن کی تمیز، رات اور دن کا فرق ہی اسے نہیں رہتا۔ وہ ایسی دنیا میں پہنچ جاتا ہے جو ساری دنیا سے الگ ہے۔ وہ ایک اپنے اون امیجنیشن میں رہتا ہے، چاہے وہ خوشی ہو یا غم ہو، وہ ایک لیمیٹیڈ دائرے میں، ایک لیمیٹیڈ حدود میں وہ آ جاتا ہے۔ اگلا شعر غور فرمائیے۔ اب دور آسماں ہے نہ دور حیات ہے، اب دور آسماں ہے نہ دور حیات ہے، اے درد ہجر تو ہی بتا کتنی رات ہے۔ درد ہجر مینس جدائی کا درد، سیپریشن۔ تو فراق گورکھپوری فرماتے ہیں کہ جب انسان عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے صبح اور شام، آسمان اور زمین، زندگی اور موت کسی کی تمیز نہیں رہتی۔ اب دور آسماں ہے نہ دور حیات ہے، اسے کچھ نہیں پتہ، کیا آسمان، کیا زمین، کیا زندگی، کیا موت۔ وہ ایک اپنی الگ دنیا میں چلا گیا ہے۔ اے درد ہجر تو ہی بتا کتنی رات ہے۔ وہ محبوب کی جدائی میں پریشان ہو کر کہتا ہے کہ اے جدائی کے درد تو ہی بتا کتنی رات اور باقی ہے، کتنی رات اور باقی ہے، یعنی محبوب سے ملاقات کب ہوگی، یہ جو جدائی کا درد ہے کب ختم ہوگا اور کب وصال ہوگا، کب تجھ سے ملنا ہوگا۔ غزل کا اگلا شعر غور فرمائیے۔
توڑا ہے لامکاں کی حدوں کو بھی عشق نے، توڑا ہے لامکاں کی حدوں کو بھی عشق نے، زندان عقل تیری تو کیا کائنات ہے۔ فراق گورکھپوری شعر میں فرماتے ہیں کہ اے عقل مند انسان، لامکاں دیکھیے، لامکاں مینس دوسرا عالم یعنی خدا تعالیٰ، اور زندان عقل یعنی عقل مند فلسفی۔ تو فرماتے ہیں شاعر صاحب کہ اے عقل مند انسان، تیری حقیقت اور دنیا کو ہی نہیں بلکہ عشق نے تو دوسرے عالم یعنی خدا تعالیٰ کی حدوں کو بھی توڑ دیا ہے۔ توڑا ہے لامکاں کی حدوں کو بھی عشق نے، اس سے شاعر کی مراد ہے کہ عشق میں وہ طاقت ہے کہ وہ دنیا ہی نہیں بلکہ لامکاں کی حد کو بھی توڑ سکتا ہے۔ زندان عقل تیری تو کیا کائنات ہے، اور سچی محبت میں وہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ سامنے والے کو جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ زندان عقل، عقل مند تیری تو کیا کائنات ہے، یعنی عقل مند انسان کی عقل میں یہ باتیں آتی ہی نہیں ہیں کہ یہ کب ہوا، کیسے ہوا، اور اس کی حدیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ یہ لامکاں کی حدوں کو بھی توڑ دیتا ہے، یعنی عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے، صرف ایک دل کام کرتا ہے۔ یہ ایسا شاعر ہمیں بتاتے ہیں کہ عشق نے ایسا کمال کر دیا ہے۔ غزل کا اگلا شعر ملاحظہ فرمائیے۔ ہستی کو تیرے درد نے کیا کچھ اور کر دیا، ہستی کو تیرے درد نے کیا کچھ اور کر دیا، یہ فرق مرگ و زیست تو کہنے کی بات ہے۔ دیکھیے، مرگ مینس موت اور زیست مینس زندگی، تو فرق آیا ہے، فرق مینس ڈفرینس، تو موت اور زندگی کا فرق۔ ہستی کو تیرے درد نے کیا کچھ اور کر دیا، فراق گورکھپوری کہتے ہیں کہ عشق کے درد نے تیری ہستی کو اعلیٰ بنا دیا، یعنی عاشق کی ہستی کو، اس کے درجے کو بڑھا دیا، اعلیٰ بنا دیا۔ یہ فرق ہے، مرگ و زیست تو کہنے کی بات ہے، یہ زندگی اور موت تو صرف کہنے کی بات ہی رہ گئے ہیں۔ یہ کوئی اب بہت بڑی سٹیٹس نہیں رہے کہ یہ زندگی ہے یا موت ہے، وہ ان سے بھی آگے بڑھ چکا ہے۔ مطلب یہ کہ عشق و محبت کے درد نے تجھے مشہور بنا دیا اور ایک عاشق کے طور پر تیری پہچان بن گئی۔ تو اب تو زندگی جو ہے تیری وہ ہے، اور اس کے موت کے بعد بھی تو یاد کیا جائے گا، ایک عاشق کے طور پر تو نے اپنی پہچان بنا لی ہے۔ اگلا شعر دیکھیے۔ یہ منہ شگافیاں ہیں گراں طبع عشق پر، یہ منہ شگافیاں ہیں گراں طبع عشق پر، کس کو دماغ کاوش ذات و صفات ہے۔ دیکھیے، منہ شگافیاں مینس نکتہ چینی، چھان بین، اور گراں مینس وزنی، مشکل، بھاری، اور کاوش کوشش۔ تو فراق گورکھپوری فرماتے ہیں یہ منہ شگافیاں ہیں گراں طبع عشق پر، کہ ایک سچے عاشق پر نکتہ چینی کرنا اس کے مزاج کو گراں گزرتی ہے، یعنی آپ اس پر شک کر رہے ہیں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو یہ چیز عاشق پر بہت بھاری، بہت مشکل گزرتی ہے، جبکہ کسی عاشق کے بارے میں چھان بین کرنا، اس پر نکتہ چینی کرنا ایک عقل مند انسان کی خوبیاں نہیں ہیں، کیونکہ عشق میں عقل کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ کس کو دماغ کاوش ذات و صفات ہے، ایک عقل مند انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنا دماغ، اپنی کوششیں کسی عاشق کی چھان بین کرنے میں لگائے، کیونکہ اس سے کچھ حاصل تو نہیں ہوگا، لیکن ہاں عاشق کو یہ بات بہت زیادہ گراں گزرتی ہے، بہت اسے مشکل لگتی ہے کہ میرے عشق پر شک کیا جا رہا ہے، اس کی چھان بین کی جا رہی ہے۔ اگلا شعر دیکھیے۔ عنوان غفلتوں کے ہیں، عنوان غفلتوں کے ہیں، فرصت ہو یا وصال، بس فرصت حیات فراق ایک رات ہے۔ غزل کے اس مقطع میں فراق کہتے ہیں کہ وصال ہو یا فرصت،
وصال ہو یا فرصت ہو، یہ سب غفلتوں کے عنوان ہیں، یہ سب غفلتوں کے عنوان ہیں۔ عنوان غفلتوں کے ہیں، فرصت ہو یا وصال، بس فرصت حیات فراق ایک رات ہے۔ اے فراق، زندگی میں فرصت کی صرف ایک ہی رات ہے۔ اس سے شاعر کی مراد ہے کہ انسان موت سے پہلے فرصت حاصل نہیں کر سکتا۔ ہم سب غفلت میں پڑے ہیں، غلط فہمی میں ہیں، کیونکہ فرصت کا کام صرف اور صرف واحد ذریعہ موت ہے، یعنی موت سے پہلے کسی انسان کو کوئی فرصت نہیں مل سکتی۔ موت کے بعد ہی انسان سب غم و پریشانی سے نجات حاصل کر سکتا ہے، یعنی اگر زندگی ہے، جب تک ہے تو یہ غم، پریشانیاں، تکلیفیں یہ سب چلتی ہی رہیں گی۔ ہاں، موت آنے کے بعد یہ سب وہیں تھم جائیں گی۔ تو یہ ہماری غزل نمبر 2 کی تشریح مکمل ہوئی۔ امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کے کام آئے گی، آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ شکریہ۔